السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان محترم، آپ حضرات بات سے مفہومی واقف ہیں کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل طور پر اہل حدیث حضرات اور اہل سنت حضرات کے درمیان جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے اہل سنت پر یہ الزام لیا جاتا ہے کہ آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، فلاں جو بھی ہے، تو لہٰذا تو مختلف بھی مسائل جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کو مسلسل طور پر ایک ایک مسئلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس وہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے پاس وہ مسئلہ کیا ہے، پھر ان کے دلائل کیا ہیں، پھر ہمارے دلائل کیا ہیں. اس حوالے سے جانا تسلسل کے ساتھ بھی بات رکھی جا رہی ہے. آج جس مختلف یہی مسئلے کا میں نے وہ بات بنایا ہے تو طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے مسئلے میں جو ہے نا ہماری اور اہل حدیث حضرات کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کے پاس اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے دے اور اپنی بیوی کو 3 طلاق کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کو دے دے ایک ہی مجلس میں، یعنی یہ کہہ دے کہ طلاق تجھے طلاق ایسا کہہ دے، یا یہ کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں 3 الفاظ میں کہے، یا ایک ہی مجلس میں ایک لفظ میں 3 طلاق کیا کر دے دے. یعنی جیسے ایک ہی مجلس میں 3 الفاظ کہنا ہے طلاق، یا ایک ہی مجلس میں ایک لفظ میں 3 طلاق دے دے، یعنی تجھے 3 طلاق. تو اگر کوئی آدمی ایسا طلاق دے دے تو اہل حدیث حضرات کے پاس ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. یہ مسلک اہل حدیث کا بھی ہے، یہ مسلک شیعہ کا بھی ہے، یہی مسلک قادیانیہ کا بھی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر آدمی طلاق دیتا ہے خواہ وہ ایک لفظ سے دے یا 3 الفاظ سے دے، ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، 3 طلاق واقع نہیں. یہ ان حضرات کا اہل سنت کا امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام جو ہے نا احمد بن حنبل، جتنے بھی 4 ائمہ ہیں وہ 4 ائمہ کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، سب کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک، تمام جو ہے نا اسلاف کے نزدیک اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے خواہ وہ 3 الگ الگ الفاظ سے دے یا ایک ہی لفظ سے دے، 3 طلاق کیا ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتے، 3 طلاق واقع ہو جاتے ہیں. یہ ہے اختلاف ہمارے ہیں ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان یہ اختلاف. یہ میں نے آج اختلاف کا ذکر کیا، اس پر بحث انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کی جائے گی، لیکن تمہیدی طور پر کچھ باتیں نصیحت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے طلاق کے حوالے سے پہلے رکھتا چلوں. حدیث شریف ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل الحلال
الى اللہ الطلاق، حلال اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز اللہ کے پاس ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ نے اس کو حلال تو رکھا ہے لیکن پسند اس کو نہیں فرمایا۔ جب پسند نہیں فرمایا تو حلال کیوں رکھا؟ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا نبھاؤ ممکن نہیں رہتا، اور شوہر اور بیوی ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وقت اختلافات اس قدر شدید ہو جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ویسی ایمرجنسی صورت میں اس کو کیا کیا گیا ہے، رکھا گیا۔ جیسے آدمی کو وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے، وینٹیلیٹر کا تو جاتا ہے، طلاق کا بھی کیا ہوگی درجہ ہے۔ شادی شدہ زندگی جب اختتام پر ہو، شادی شدہ زندگی جو ہے نا جب اب زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، شادی شدہ زندگی اب جو ہے نا نبھانے کے قابل نہیں رہی، تو نبھاؤ کی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ جب وینٹیلیٹر کے درجے تک پہنچ جانا ہے تو اس صورت میں کیا ہے، وہ طلاق کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے، جو آخری درجہ۔ تو یہ ایمرجنسی میں یہ وینٹیلیٹر کا درجہ کیا کرتا ہے، طلاق کیا کرتا ہے، رکھتا ہے۔ تو لہذا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے پاس حلال اور جائز چیزوں میں سب میں ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، کیونکہ اسلام نے نکاح کو نبھانے کے لیے جو ہے نا نبھانے کے لیے حکم دیا ہے۔ نکاح کا مقصد جو ہے نا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو نبھانا ہے، زندگی نبھا کر چلنا ہے، باقی جو ہے نا توڑ لینا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اب طلاق کے بہت سے نقصانات ہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا، اس سے پہلے میرا ایک بیان بھی اس پر ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، فلاں ہے۔ طلاق کو سب سے زیادہ شیطان کو اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو جس طرح اللہ طلاق کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، اسی طرح شیطان طلاق کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ شیطان کے پاس تمام گناہوں میں سب سے پسندیدہ گناہ کیا ہے، وہ طلاق ہے۔ شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے طلاق کو۔ کیوں اس لیے پسند کرتا ہے کہ طلاق سبب بنتی ہے زنا کے عام ہونے کا۔ طلاق سبب بنتی ہے زنا کے عام ہونے کا۔ اب آپ بولیں کہ وہ کیسا؟ جب طلاق عام ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے یا جس عورت سے جو ہے نا جس مرد کو تو طلاق دی گئی ہے اس کو آسانی سے رشتہ تو نہیں ملتا، آسانی سے رشتہ تو جو ہے نا نہیں ملتا۔ عورت کو بالخصوص ہمارے معاشرے کے لحاظ سے عورت کو آسانی سے رشتہ جو ہے نا نہیں ملتا، بہت مشکل سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو 2-3 نکاح کی اجازت ہمارے معاشرے کے معاشرے میں 2 نکاح 3 نکاح یا 4 نکاح کی اجازت جو ہے نا کا رواج نہیں ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس کو گناہ کی وجہ سے دیا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ پھر جو آدمی پہلا مرتبہ نکاح کرنے والا ہو تو پھر وہ نکاح کرنے والا طلاق والی عورتوں کیوں کرے گا؟ مطلقہ عورت سے کیوں نکاح کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کیا ہو بغیر کنواری لڑکی ہو، بغیر شادی شدہ لڑکا، تو لہٰذا اس طرح طلاق شدہ عورتیں کیا ہو جائیں گی، ویسے ہی رہ جائیں گی اور اس کا نکاح جلد نہیں ہو پائے گا۔ اس کی وجہ سے انسان جس طرح بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، جنسی خواہش کو بھی ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ جنسی خواہش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے بھوک اور پیاس ایک بنیادی ضرورت ہے، کھانا اور پینا، اسی طرح خواہشات نفسانی کی تکمیل بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو انسان کیا کرے گا، جب اس کو کوئی جائز طریقہ نہیں ملے گا تو پھر اس صورت میں وہ غلط طریقے کو کیا ملے گا، اپنائے گا، اس طرح زنا کیا ہو جائے گا، آپ ہو جائے گا، جو شیطان جس سے کیا ہوتا ہے کچھ ہوتا۔ تو لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر ہم بلا وجہ بغیر کسی جو ہے نا سبب کے اور بغیر کسی جو ہے نا مضبوط سبب کے اگر ہم طلاق دیتے ہیں تو گویا ہم شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے۔ واقعی اگر کوئی ایسی چیز ہے شریعت نے جس بنیاد پر طلاق کو جائز رکھا ہے تو پھر وہ آپ کو یہ جائز ہے، اس میں شریعت میں کوئی آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ معمولی بات پر طلاق دے دینا، معمولی بات پر جو تیسری طلاق دے دینا، پہلے تو طلاق دینا ہی جو ہے نا ناپسندیدہ ہے، تو اس پہ 3 دینا تو اور زیادہ ناپسندیدہ، 3 دینا تو اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے دیکھ کے آؤ تو گھوم کے آ گیا، دیکھ کے آنے کا جو الگ ہے، گھوم کے آنے کا مسئلہ جو ہے نا الگ ہے۔ یا کسی نے آپ سے کہا کہ جو ہے نا اس کو ایک تھپڑ مار کر آئے تو آپ جا کے اس کو قتل کر دیا، تو یہ تھپڑ مارنے کا عمل کی غلطی الگ ہے اور قتل کرنے کی غلطی اس سے جو ہے نا زیادہ ہے۔ تو 3 تو اور زیادہ ہے ناپسندیدہ، پہلے طلاق ہی ناپسندیدہ ہے لیکن ایمرجنسی میں ایک صورت میں رکھی گئی اور اس میں بھی 3 طلاق کو پسند نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، تو میرے دوسری بات تو یہ تو طلاق سے پہلے بھی اسلام نے ڈائریکٹ طلاق کا حکم نہیں دیا، اس سے پہلے کچھ اسٹیپس رکھے ہیں، کچھ مراحل رکھے ہیں، آدمی کو پہلے کچھ مراحل کو طے کرنا ہے،
اس کے بعد جب وہ مراحل کام نہ کرے، وہ اسٹیپس آپ کو فائدہ نہ دے، تو اس صورت میں آخری میں طلاق کا حکم ہے، وہ بھی ایک طریقہ کیا ہے، وہ بتاؤ گا۔ تو طلاق سے پہلے کیا اسٹیپس ہے؟ 3 اسٹیپس ہے۔ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جو ہے نا اگر تمہاری عورتیں تمہاری نافرمانی کرے، تم سے لڑے جھگڑے اور تمہاری بات نہ مانے اور تم سے اعتراض رکھے، تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو اچھے انداز سے جو ہے نا بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ نہیں، اگر وہ سمجھنے کے درجے میں نہیں ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، تاکہ اس ناراضگی کی وجہ سے کیا کر سکے، وہ سمجھ جائے۔ مختلف طبیعتوں کی عورتیں ہوتی ہیں، بعض ناسمجھ ہوتی ہیں، سمجھانے سے سمجھ جاتی ہے، بعض جو ہے نا بعض کو ناسمجھ جو ہے نا فطرت میں اور نافرمانی کا جو ہے نا جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے، تو لہذا ان کے لیے حکم دیا گیا کہ تم ان کو بستروں سے کیا کر دو، علیحدہ کر دو۔ بعض ایسی ہوتی ہے اس پر بھی نہیں سمجھتی، اس پر بھی نہیں سمجھتی، تو کہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے پر مار دے یا لکڑی لے کے ہاتھ پر توڑ دے، بلکہ ہلکا سے ایسا اس انداز کو مارے کہ اسے کوئی داغ تھپا نہیں پڑنے پڑے، ہاتھ پیر نہ ٹوٹے، بلکہ ناراضگی آپ کی اس سے ظاہر۔ اور یہ مارنے کی صورت کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی جو ہے نا ایک درجے میں رکھا گیا۔ بس بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ کی ناراضگی ظاہر کرنا مقصود ہے، اسے انتقام لینا۔ تو یہ مارنے میں مقصد انتقام نہیں ہے، مارنے میں مقصد اظہار ناراضگی ہے، تاکہ وہ اس ناراضگی سے کیا کرے، سمجھ جائے کہ ناراض ہونے کو۔ تو ایسی بات، یہ تیسرا درجہ، یہ 3 درجے میں بھی جو ہے نا اگر وہ اطاعت تمہاری نہ کرے تو بھی اس کے بعد حکم ہے کہ تم مرد کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے ایک آدمی کو مقرر کرو، اور عورت کی طرف سے کیا کرو، ایک آدمی کو مقرر کریں گے، ان کے خاندان سے، ان کے خاندان سے، ان کے رشتے داروں میں سے ایک یا کچھ آپ میں سے کچھ، ان میں سے چند لوگ، ان میں سے چند لوگوں کو بٹھائے، اور وہ بیٹھنے والوں کی نیت توڑانا نہ ہو، یہ یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہم، اگر وہ بیٹھنے والوں کی نیت جو ہے صلح کروانا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر اتفاق پیدا، شوہر بیوی میں اتفاق پیدا کر دے۔ تو لہذا اگر وہ دونوں کے، دو لوگ ادھر کے بھی ادھر کے بھی جو ہے نا لوگ بیٹھ کر کیا کرے، سمجھائے، اور بیٹھنے والوں کی نیت جڑانا ہو، توڑانا نہ ہو، اختلاف کو ختم کرنا ہو، اصلاح کرنا ہو، اس کو جو ہے نا توڑانا نہ ہو، توڑانے کی نیت ہو تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج کل بہت سے مقامات پہ اس میں چکر میں ہوتے ویسا۔ تو میں نے کہا یہ دونوں طرف کے، ادھر کے کچھ لوگ، ادھر کے کچھ لوگ بیٹھ کر کیا کرے، ان کو اتفاق قائم کرنے کی کوشش کرے، صلح کروانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، یہ 14 درجہ۔ جب یہ بھی کار کرنا ہو، اس سے بھی بات نہ مت پڑے، تو اس کے بعد درجہ ہے طلاق۔ اس کے بعد درجہ ہے طلاق، اگر یہ نافرمانی عورت کی طرف سے نہیں۔ اگر مرد ظالم ہے، مرد بھی ظالم ہے، تو مرد ظالم ہے تو اسے سمجھایا جائے، ذکر کیا جائے، اس کو بٹھا کر سمجھایا جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر عورت تو اختیار ہے کہ وہ اپنا مہر وغیرہ معاف کر کے اس کو جو ہے نا لین دین مہر وغیرہ معاف کر کے اس کو ترغیب دینا کیا کرے، اس سے خلا حاصل کرے، اس سے چھٹکارا حاصل ہو۔ شریعت نے عورت کو بھی ایک آپشن خلا کا دیا۔ اگر مرد خلا بھی نہیں دینا، طلاق بھی نہیں دینا، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا عورت کو یہ اختیار ہے کہ اس کو کیا کرے، قانونی قوتی دباؤ اس کو کیا کرے بنا کر مرد کو کیا کرے طلاق دینے والے سے لگا۔ یہ جب یہ پوری چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی اصلاح کی پوری صورتیں، 3 صورتیں بھی آپسی، 3 صورتیں بھی گھر کے حد تک تھی، وہ ختم ہو گئی، معاملہ جب باہر آ گیا، سمجھانے کے لیے لوگوں میں آ گئی، وہ بھی نکال گئی، تو اب اس کے بعد طلاق کی اجازت ہے۔ پھر طلاق دینے کا بھی طریقہ اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ طلاق دینے کا بہترین سلیقہ یہ ہے کہ عورت جب ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاکی کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے، تو اس عورت سے ہم بستری کیے بغیر کیا کر دے، آدمی طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور رہے، آدمی اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اس کے بعد جب پہلے ناپاکی آتی ہے، ناپاکی کے بعد جب پاکی آتی ہے، تو وہ پاکی میں بغیر ہم بستری کیے گئے عورت سے خرید جائے کہ کیا کر دے، ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد ایک ناپاکی آئے گی، طلاق کے بعد دوسری ناپاکی آئے گی، پھر تیسری ناپاکی آئے گی، اس کے بعد عورت آپ کے نکاح سے بہت ہو جائے کہ نکل جائے۔ اس طریقے میں شریعت نے آپ کو اتنا لمبا وقفہ اس لیے دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے۔ مسافات غصہ وقتی ہوتا ہے،
یا غصہ کبھی کیا ہوتا ہے عورت کے ناپاکی کے ایام میں آدمی کو اس سے عورت سے چڑ ہو جاتی ہے، کبھی اس چڑ کی وجہ سے بھی غصہ ہوتا ہے، کبھی غصہ وقتی ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا ناسمجھی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شریعت تقریباً آپ کو 3 مہینے دیتی ہے ایک طلاق دینے کے بعد، تقریباً 3 مہینے کا 3 ایام کا 3 ناپاکیوں کا وقت دیتی ہے تاکہ جو ہے تم سمجھ جاؤ اور پھر دونوں میں کیا ہو جائے اتفاق رائے پیدا ہو جائے. اگر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ صلح کا امکان نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے 3 ایام 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد عورت آپ کے نکاح سے خود بخود جا جاتی ہے، خارج ہو جاتی. ایک طریقہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ. دوسرے درجے کی جو طریقہ بتایا گیا، دوسرے درجے میں جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جب عورت ناپاک ہو کر پاک ہو جاتی ہے تو اس کے قریب گئے بغیر ایک طلاق دے دے، پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے، اور پھر جب دوسری مرتبہ ناپاک ہو کر پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے قریب گئے بغیر دوسری طلاق دے اور اسے ویسے ہی چھوڑ دے، قریب نہ جائے. پھر جب تیسری مرتبہ ناپاک ہو جاتی ہے، پھر جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرتے معلوم ہے بغیر اس کے قریب دے دے طلاق دے. یہ اس طرح 3 مہینوں میں 3 طلاق کو دینا دے. یہ دوسرا بہتر طریقہ سمجھا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دے دینا، یا ایک ساتھ ایک ہی باقی میں 3 طلاق دے دینا، تو یہ درست نہیں. اور طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن درست نہیں. تو یہ طریقہ طلاق دینے کا ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو ہے نا 3 ایام تک 1 یا 2 طلاق جب تک آپ دیتے ہیں آپ کو لوٹا رہنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو لہٰذا وہاں نکاح کرنے کی ضرورت ہے پیشانی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو جو ہے نا یہ 1 یا 2 طلاق اگر آپ نے دی ہے تو یہ 3 ایام کے اندر 3 ناپاکیوں کے درمیان میں آپ عورت کو اگر لوٹا لیں تو کیا ہو جاتا ہے لوٹ کر آنے کی چانس ہوتی ہے. اس کے لیے نہ نکاح کی ضرورت ہے، نہ فنکشن ہال بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے نا دعوت کی جو ہے نا ضرورت ہے. بس عورت سے کہہ لے زبانی طور پر کہ میں تجھے لوٹا گیا، ایسے بھی لوٹ کر آ جاتی ہے، یا آپ اس کو غصہ لے لیں یا ایسی حرکت کر دیں جو مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جو خاص مخصوص حرکت ہے، وہ کرنے سے بھی وہ لوٹ کر کیا ہو جاتی ہے آ جاتے ہیں. سمجھ نہ لیگا یہ تو یہ اس میں نکاح کی گنجائش نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے. تو یہ 3 مہینے کا جو ہے نا طلاق کے 2 طریقے، ایک سب سے زیادہ بہتر اور دوسرے درجے میں دوسرا، اس سے ہٹ کر تیسرا طریقہ پسندیدہ نہیں. اگرچہ کہ طلاق ہو جاتی ہے مگر تیسرا طریقہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں اگر آپ 3 طلاق دے دیں الگ الگ الفاظ سے، یا ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دیں، یا ایک پارٹی میں کیا کرتے آپ 3 طلاق دے دیں، تو پھر یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو جو ہے نا بدعت بھی قرار دیا گیا تھا. اور گنہگار بھی آدمی کیا ہوگا، گنہگار بھی ہوگا آدمی، اور مگر واقعی تو کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے. تو بہرحال یہ تو جو حضرات کہتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ ایک محفل میں ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ خدا کا کام ہے، یہ بدعت ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا، اللہ اس کے رسول نے سے منع فرمایا، لہٰذا 3 نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتے. 3 نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے 3 طلاق اجازت ہوتی ہے، مگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 طلاق دینے سے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے. لہٰذا منع فرمایا ہے تو 3 طلاق یہ ابھی تک ہوتا ہے، ایک ہی طلاق ہوتی یہ ہے. تو یہ سوچ یہ فکر کیا ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ جس چیز سے منع کر دیا گیا ہے یقیناً آدمی وہ چیز کرے گا، گناہ تو ہوگا، سزا تو ملے گی، مگر وہ چیز واقع تو ہوگی، وہ اپنا اثر تو کیا کرے گی دکھائے گی. مثال کے طور پر میں آپ کی بات، شریعت میں زنا سے منع کیا گیا، منع کیا گیا تو کہا جائے گا کوئی آپ کی زنا کر تو سزا ملتی نہیں ملتی، منع کرے اس چیز سے نہیں سزا دے گا. چوری سے منع کیا گیا، اگر کوئی آدمی چوری کرے تو جو ہے نا ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں کاٹے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر وہ آدمی کر لے تو اس کی سزا تو ملے گی، اور وہ چیز نافذ تو ہوگی، وہ چیز قطعی تو کیا ہوگی. تو 3 طلاق ایک مجلس میں دینا، یا ایک توہر میں دینا، یا ایک بیٹھک میں دینا، یہ منع تو کیا گیا ہے، اس سے پسندیدہ نہیں ہے، گناہگار ہوگا آدمی، لیکن واقع تو کیا ہو جائے گی 3 طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے قتل اور زنا کیا ہوتا ہے واقع ہو جاتا. تو یہ ہے. اب دیکھیے طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک طلاق وہ ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. رجعی رجوع سے ہے، رجوع کے معنی لوٹنے کے، جس کے اندر بغیر نکاح کے لوٹنے کی لوٹا رہنے کی کیا ہوتی ہے گنجائش
ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ بغیر کسی قید کے، بغیر ساتھ صرف یہ کہنا طلاق طلاق، ایک مرتبہ طلاق کہے یا 2 مرتبہ طلاق کہے، صرف یہ طلاق کا لفظ استعمال کرے. ایک مرتبہ طلاق کہے یا 2 مرتبہ طلاق کرے، تو یہ 1 یا 2 مرتبہ طلاق کرنا یہ طلاق رجعی کہلاتا ہے. اور یہ 3 ناپاک طلاق دینے کے بعد 3 ناپاکیاں گزرنے سے پہلے عورت کو کیا کر سکتے ہیں؟ لوٹنا رہے. 3 ناپاکیاں کرنے کے گزرنے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عورت کو لوٹا رہ سکتے ہیں. نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی پر زبانی طور پر یا عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ عورت کو لوٹا رکھے. عملی طور پر کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کر دیا ہے؟ بتلا دیا ہے. اب طلاق دوسری طلاق وہ ہوتی ہے کو طلاق بائن کہلاتی، یعنی آپ طلاق دیتے ہوئے ہی کہیں کہ میں نے تجھے طلاق بائن دی، تو تجھے طلاق بائن دی. تو جو ہے نا، اب یہ طلاق بائن میں کیا ہوتا ہے؟ پھر فوق اسی وقت نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. 3 ناپاکیوں تک گنجائش معافی نہیں رہتے. تو اگر طلاق بائن دی تو فوراً نکاح اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب وہ عورت، وہ وہی شوہر، اگر وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر وہی شوہر جو ہے نا اس سے پہ دے دیا تھا، طلاق بائن بول دیا تھا، لیکن 3 ناپاکیاں گزرنے سے پہلے 3 ناپاکیاں گزرنے سے پہلے طلاق بائن تو بول دیا تھا، لیکن 3 ناپاکیاں غزرنے سے پہلے سو خیال آیا نہیں غلطی کرا، غصے میں بول دیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، باہر کا غصہ یہاں نکال لیا، مہرا کچھ بھی ہو گیا، دکان میں گران نہیں ہوا تھا، آپ کی بیوی میں نکال لیا. تو یہ جو ہے نا یہ خیال آ گیا تو اس کو 3 ناپاکیوں کے اندر ہو یا 3 ناپاکیوں کے باہر ہو، اگر وہی شوہر اس کو نکاح کر اس کو اپنانا چاہتا ہے، بیوی کو لوٹا لینا چاہتا ہے، تو وہاں نیا نکاح اور نیا مہر ضروری ہے. طلاق بائن نیا نکاح نیا مہر، 3 ناپاکیوں کے اندر لوٹا یا 3 ناپاکیوں کے باہر لوٹا. تو طلاق بائن کا حکم کیا ہے؟ نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر. یعنی شوہر نے اگر بیوی سے کہا میں نے مجھے طلاق بائن دی ہے، پھر وہ اس کو لوٹا لینا چاہ رہا ہے، تو وہ عدت یعنی 3 ناپاکیاں عدت کے اندر لوٹا لے، یا لوٹانا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد لوٹانا چاہے، ہر 2 صورتوں میں وہ کیا ہے؟ اس کو نیا نکاح نیا مہر کرنا پڑے گا. وہ آپ کو فنکشن ہال بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 حافظ بار مسلمان مردوں کے اس پہ آپ نکاح کریں، ان کی موجودگی میں نکاح کریں شاہد صاحب کے سامنے، اور پھر جو ہے نا جو بھی مہر ہے وہ کیا کر دیں؟ مہر باندھ دے. اگر سابقہ مہر نہیں دیے ہیں تو اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو الگ کاؤنٹ کریں گے، اس کو الگ کاؤنٹ کریں گے. تو میرے یہاں تو یہ ہو گیا، یہ طلاق ہے بائن. میں نے ابھی جو بتایا تھا طلاق رجعی 1 یا 2 طلاق آپ دیے ہیں جس میں 3 ایام تک بغیر کسی نکاح کے لوٹانے کی گنجائش تھی، لیکن اگر وہ طلاق رجعی میں عدت جب گزر جاتی ہے تو وہ بھی بائن کا حکم اختیار ہے. وہ طلاق رجعی جو 1 یا 2 طلاق میں نہ بغیر بائن کی قید کے خالی 1 یا 2 طلاق کیے تھے تو عدت کے اندر تو زبانی طور پر عملی طور پر لوٹا رہ سکتے ہیں، نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہی طلاق رجعی اگر 3 ایام گزر جاتے ہیں، عدت گزر جاتے ہیں، وہ بھی بائن کا حکم اختیار کر لیتی ہے. اب اس کو بھی بیوی کو اپنانا ہے تو پھر نیا نکاح نیا مہر کرنا پڑے گا. یہ ہوگی. ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ، جس کا مغلظہ ہے سخت طلاق، جس کا حکم سخت ہوتا ہے. تو وہ ہے اگر آدمی اپنی عورت کو 3 طلاق دے دے، خواہ وہ 1 تجویز میں دے، 1 لفظ سے دے، الگ الگ الفاظ سے دے، یا 3 پاکیوں میں الگ الگ الفاظ بغیر خرید گئے کہ 3 مرتبہ الگ الگ الفاظ ملے. میرے یہاں عورت کو جو ہے 3 طلاق اگر کوئی آدمی دے دے، 3 طلاق کی صورتیں کئی ہو سکتی ہیں. کئی 3 طلاق کی ایک صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ہی مجلس میں آپ طلاق دے، طلاق 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 کہے، یہ تجھے 3 طلاق ہے یہ کہے، یا ایک پاکی میں 3 طلاق دے دے، یا ہر پاکی میں ایک ایک طلاق دے دے لیکن بیوی کے قریب نہ چاہے، تو یہ طلاق مغلظہ کہلاتے ہیں. طلاق مغلظہ میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ پھر اس بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا بیوی اس شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ بیوی کیا کرنا؟ عدت گزرنے کے بعد، طلاق کے بعد جو عدت آتی ہے 3 ناپاکیاں گزرنے کے بعد، وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، کسی اور آدمی سے نکاح کرے، اور وہ آدمی سے اس کی ہمبستری بھی ہو. خالی نکاح کافی نہیں ہے، خالی نکاح کافی نہیں ہے، اس آدمی سے وہ ہمبستری بھی ہو اس کے، پھر اس کے بعد وہ خوشی سے اس کو چھوڑ دے، یعنی مطلب اگر کسی پریشر کے الگ دباؤ کے وہ چھوڑ دے تو پھر اس دوسرے آدمی کی عدت گزارنے کے بعد یعنی 3 ناپاکیاں گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس دوسرے آدمی کا جو پروسیجر ہے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. حلالہ کہا جاتا ہے.
تو شریعت اسلامیہ آپ حلالہ پر بہت زیادہ جو ہے نا غیر مسلموں کی دشمنوں نے اسلام کی طرف سے یہ ہو رہا حلالہ اسلام میں حلالہ حلالہ. تو حلالہ کیا ہے؟ حلالہ کیوں؟ حلالہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ حلالہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ حلالہ کا حکم یہ عورت کو سزا کے طور پر دیا گیا کہ دیکھ جو بدبخت تجھے ایک وقت میں تیری زندگی کے تیرے نکاح کو تیری محبت کو ایک ہی وقت میں جو ہے نا 3 طلاق دے کر تجھے جو ہے نا دودھ میں کی مکھی کی طرح نکال کر جو ہے نا پھینک دیا، پھر تو اس کے بعد چاہ رہا یہ تیری عقل مندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو اس کے بعد جاتی ہے تو سزا کے طور پر پہلے یہ پروسیجر سے تجھے گزرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد پہلے والے کے پاس. تو اسلام کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن آج جو ہے نا جو دشمنان اسلام جن کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، کہیں 2 باتیں پڑھ لیے اور جو ہے نا بالکل دیوانے کتوں میں آپ گھومنے لگتے ہیں اسلام پر. تو یہ کوئی حقیقت نہیں. اسلام کے الفاظ، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر بڑے رہے، اس میں کئی حکمتیں بھی ہوتی ہیں، کئی تقاضے نہیں ہوتے ہیں، کئی حالات. اسلام کی حکمتیں بڑے علماء سمجھنے سے بسا اوقات قاصر ہو جاتے ہیں. یہ آج کا دلو بندو جس کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم نہ کچھ بھی نہیں معلوم، وہ قرآن کے اسلام پہ کیا بحث؟ اسلام پر بحث کرنے کے وہ قابل ہی نہیں ہے. یہ دراز تو کی بات. تو میرے عزیزان محترم، یہ 3 طریقے تھے. پہلے کیا بنایا؟ طلاق سے پہلے 4 اسٹیپ میں، 3 اسٹیپ میاں بیوی کے حد تک، چوتھا اسٹیپ فرض کے پاس. پھر وہ بھی نہ ہو تو پھر طلاق کے طریقے کیا ہے، پھر وہ طریقہ بھی نہ ہو پھر طلاق کے طریقے کیا ہے، پھر طلاق کی قسمیں کیا ہے. یہ تمام چیزیں یہ طلاق کا نظام ہے، اور یہ باتیں ہر مسلمان کو شادی سے پہلے کم از کم جاننا ضروری ہے. لیکن ہمارے پاس شادی کی تیاری 1 مہینے پہلے سے ہوتی ہے، اور حیدرآباد کو جب تک 4 سے 5 کی دولہے کا ڈریس لانے 1 مرتبہ جاتے ہیں حیدرآباد کو، دلہن کی شادی کے لیے 1 مرتبہ جاتے ہیں، پھر کئی مرتبہ کپڑے سلے لانے کے لیے 1 مرتبہ جاتے ہیں، کئی جو ہے نا ہزاروں روپے ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن 50 روپے دے کر میاں بیوی کے حقوق اور شرعی احکامات پر نہ نوشہ کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نہ دلہن کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے 50 روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے آپ. فوج میں علماء اہل سنت کے جو ہے نا حقوق پر جو ہے نا کئی ویڈیوز موجود ہے، لیکن وہ سننے کے لیے 15 منٹ کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معمولی سی ناراضگی پر نہ بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم ہوتا ہے نہ شوہر کو بیوی. یہ تو ماں باپ کا کی ذمہ داری تھی کہ ان کو اسلام کے حقوق احکامات دکھا، لیکن وہ نہیں کرے غلطی ہے. یہ خود بھی جو ہے کم از کم شادی سے پہلے تو ہم کسی بھی معاملے میں جا رہا ہے، معمولی ایک انٹرویو دینے اگر ہم جاتے ہیں تو انٹرویو فیس کرنے سے پہلے تیاری کرنی جاتے ہیں، لیکن ایگزام پہ بھی نہیں جاتے ہیں تو رات دن بیٹھ کر اس کے لیے کیا ہے پڑھتے ہیں. اور ایک جو ہے نا معمولی جو ہے نا یا نیٹ کا ہو یا جو ہے نا کہیں کا بھی ہو یا انٹرنس ایگزام ہو یا اسٹیٹ کا ایگزام ہو، کتنے مہینوں سے پہلے سے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، جبکہ وہاں جو ہے نا نوکری ایک ہوتی ہے، دعوے دار 1000 ہوتے ہیں. مگر یہ پوری زندگی گزارنا ہوتا ہے ہمیں جس کے ساتھ، جس کو زندگی کی پوری خوشحالی، زندگی کی پوری سرسبزی شادابی اور زندگی کا تمام دار و مدار جن مسائل پر ہوتا ہے، ہمیں ان کو سیکھنے کی توفیق نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معمولی غصہ ہونے سے شوہر 3 طلاق دیتا ہے، باپ کے علماء کے پاس پھرتا ہے، اسماعیل صاحب کے پاس گیا، بولے اسماعیل صاحب 3 طلاق دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، فلاں صاحب کے پاس گیا 3 طلاق دینے کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اب نتیجہ کیا کرتا؟ اہل حدیث طلاق کے بعد کو مطلب جاؤ ایک نہیں سعودیت بھی کیا ہوتا ہے حصہ جو ایک کی طرح ہوئی ہو، جاتا نکاح کر لیتا. اب خوش ہے کہ میں شادی کر لیا نکاح کر لیا، لیکن جتنی بھی اولاد ہوتی ہے، جتنے بھی مرتبہ ہم اس طریقے ہوتی ہے، وہ زنا کاری ہے اور اولاد حرام ہے، کیونکہ وہ غرض مند ہوتا ہے. اس وقت اسے آخرت کا خوف نہیں ہوتا، بعد کی زندگی زناداری میں گزرنے یہ خوف نہیں ہوتا، میری آنے والی نسل خراب نسل حرام ہے وہ اس کی طرف ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت مند ہے اسے نکاح کرنا ہے. اب بول تو بھی بولو، کرتا پاجامہ والے بولنے والے بولو، یا کوٹ پینٹ پر کی ٹوپی لگانے والے بولو، یا کوئی بھی بولو، بس میرے مطابق ہو گیا تو بس ہے. آگے حرام کاری تو ہو، اولاد کو حرام ہو، کوئی بھی ہو، اپنے کو اس سے مطلب. یہ ہمارا اس کی معاشرہ ہو گیا، یہ ہماری حالت ہے. تو لہٰذا میں نے طلاق کی جب بحث گفتگو نکلی ہے تو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میرے اس پر ویڈیوز ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، یہ میرے اس معاملے میں ہے. لیکن یہ ضمن جو طلاق کا ذکر نکلا ہے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. تو اگر عظیم ہوتا یہ تھا اہل حدیث اور ہمارے درمیان طلاق کے مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ کہ ہمارے پاس جو ہے نا اہل حدیث حضرات کے پاس ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں اگر آدمی 3 طلاق دے دے یا الگ الگ الفاظ سے دے، جیسے طلاق طلاق طلاق، یا ایک ہی لفظ میں دے کے 3 طلاق، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن یہ ان کے پاس اہل حدیث حضرات کے پاس، شیعہ کے پاس اور خارجیوں کے پاس ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن چاروں اماموں کے پاس، اہل سنت کے پاس اور صحابہ تابعین ائمہ اولیاء اللہ سب کے پاس اگر 3 طلاق ایک ہی مسجد میں ایک ہی بٹن میں دیتا ہے، خواہ وہ الگ الگ الفاظ سے دے یا ایک لفظ سے دے، 3 طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ واقع ہو جاتی ہے.
گناہ تو ہے وہ، لیکن اصل تو اس کا برابر ہوگا کہ 3 طلاق میں کیا ہوگی واقع ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھی جو تمہیدی طور پر رکھی گی، انشاءاللہ پھر علمی جو ہے پس فرائض وغیرہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آگے دیے جائیں۔ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے سجدہ تلاوت کے کچھ مسائل بیان کیا جائیں۔ سجدہ تلاوت یعنی تلاوت قرآن کریم کے پڑھنے پر، قرآن کریم میں 14 مقامات پر 14 سجدے ہیں۔ ان 14 سجدوں میں کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے کسی آیت کے پڑھنے پر یا سننے پر کیا ہوتا ہے، سجدہ کرنا واجب آپ پر ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی 14 آیتوں میں سے کسی آیت کی تلاوت پر جو آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت، یعنی تلاوت کا سجدہ۔ سجدہ تلاوت کرنے کا حکم کیا ہے، طریقہ کیسا ہے؟ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور وہی تسبیح جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایک سجدہ ہی کرنا، ایک سجدہ، ایک پہلے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ یہ 2 مرتبہ کھڑا ہونا مستحب ہے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت، اور سجدہ کرنا واجب، سجدہ کرنا واجب۔ اگر جو ہے نا سجدہ تلاوت واجب ہونے کے 3 طریقے ہیں، 3 وجوہ، 3 اسباب سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ 3 اسباب سجدہ تلاوت کا جو ہے نا، خود آدمی کیا کرنا، وہ آیت کی تلاوت کرنا، وہ آیت پڑھنا، اس سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے، کسی انسان سے سجدے کی آیت کو کہنا سننا، آپ سننے کا ارادہ ہو کے، ہاں سننے کا ارادہ ہو کے نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ گھر میں بس قرآن میں پڑھتے رہتے، لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے، تو وہ پھرنے والوں کو بھی اگر پھرنے والے بھی اگر سن لیے، اگر سے کہ ان کا سننے کا ارادہ نہیں ہے، تب بھی اگر وہ سجدے کی آیت سن لیے تو ان پر ہوتا ہے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، سننے کا ارادہ ہو کہ نہ ہو۔ اگر سجدے کی آیت آپ تلاوت کرتے ہیں تو بھی آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، سجدے کی آیت سننے پر بھی آپ کو سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، آپ کے سننے کا ارادہ ہو کے، سننے کا ارادہ ہو کے نہ ہو۔ اسی وجہ سے اگر آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے کی آیت اگر آ جائے تو چونکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا، وہ حافظ تو نہیں ہوتے کہ یہ آیت سجدے کی آیت ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ آیت سجدہ جب آ جائے تو اس کی تلاوت کو آہستہ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ کیا کریں، سن نہ پائے، کیونکہ اگر وہ سنیں گے سجدہ نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہوں۔ تو اسی لیے اس وقت مسیحت آپ سجدے کی جو آیت ہوتی ہے وہ آیت کیا کرتے یہ کرتے تھوڑا آہستہ سے کیا کریں تلاوت کریں تاکہ دوسروں کو سننے میں نہ آئے، تاکہ ان کو گناہ سے بچایا جا سکے۔ سجدے کی آیت اگر آپ نے نماز کے باہر پڑھی ہے، سجدے کی آیت اگر آپ نے نماز کے جو ہے نا باہر پڑھی ہے، اگر سجدے کی آیت تو جو ہے اس صورت میں آپ کو بہتر تو یہی ہے کہ پھر فور سجدہ آپ کیا کر لیں، کر لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، مکروہ وقت نہ ہو تو سجدہ کر لیں، اگر گئی تو دیر سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو ہے نا زیادہ دیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ نہیں معلوم کوئی یاد رہے یا نہ رہے، پھر زندگی باقی رہے یا تو سجدہ تلاوت آپ جس وقت سجدہ میں آیت سجدہ پڑھے فوراً جا کر سجدے کی آیت کیا کریں، سجدہ کر لیں۔ بات بھی کر سکتے اگر نماز میں آپ نے سجدے کی آیت تلاوت، نماز میں آپ نے سجدے کی آیت تلاوت کی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، نماز میں ہی وہ سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا، نماز میں ہی وہ سجدہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ اگر نماز میں کرنا بھول ہے تو آپ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد اگر رکوع کیے، ایک تو آیتوں کے اندر آپ کو رکوع کیا ہے، سجدے کی آیت پڑھے تھے، یاد نہیں آیا سجدہ کرنا، ایک آیت پڑھنے کے بعد آپ فوراً رکوع کریں، رکوع میں اگر آپ سجدے تلاوت کی نیت کر لیں تو کافی ہے، سجدے تلاوت کی نیت کر لیں تو کافی ہے۔ نہیں وہ بھی یاد نہیں آیا، نماز ہونے کے بعد آیا کرے میں تو سجدے کی آیت پڑھا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں آپ کو سجدہ کرنے کا کی گنجائش نہیں۔ جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہے، نماز میں پڑھی گئی ہے، اگر سجدے کی آیت کی تو نماز میں ہی سجدہ کرنا ہے، نماز کے بعد آپ سجدہ کر سکتے۔ تو لہذا سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے، اس کی تلاوت کرو۔ دوسری شرط کیا ہے
کسی انسان سے سننا، کسی انسان سمجھدار انسان سے کیا کرنا؟ سننا۔ اگر آپ ریکارڈیڈ اگر تلاوت سنتے ہیں، اس میں سجدے کی آیت پڑھی جاتی ہے، تو آپ کا سجدے تلاوت واجب نہیں۔ اسی طرح طوطے وغیرہ سے اگر آپ سجدے کی آیت تلاوت سنتے ہیں تو بھی آپ پر جو ہے نا سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے جو صاحب تمیز نہیں، جس کے اندر ہوش و حواس تمیز نہیں ہے، اس سے بھی اگر سجدے کی آیت سنتے ہیں تو بھی سجدے تلاوت آپ پر واجب نہیں ہوتی، سجدے تلاوت واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ سجدے تلاوت کی آواز پہلی کیا ہے؟ سجدے کی آیت تلاوت کرنا سے سجدے تلاوت واجب ہوتا ہے، اور سجدے تلاوت کسی سمجھدار انسان سے سننا کا سننے کا ارادہ ہو کے نہ ہو، یا کسی ایسے امام کی اتباع کرنا جس نے سجدے کی آیت کیا کی ہو؟ تلاوت کی ہو، سجدے کی آیت کیا کی ہو؟ تلاوت کی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا کیا ہوتا ہے؟ سجدے تلاوت واجب۔ تو اگر سے کہ آپ کو نہیں پڑھی، امام صاحب پڑھے تو امام صاحب پہ سجدہ واجب ہوا، تو آپ پر نہیں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یہ سجدے تلاوت۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا اگر جو ہے آدمی کیا کرے پوری سورت پڑھ لے، صرف سجدے کی آیت اس لیے چھوڑ دے، کہاں سجدہ کرنا ہو تو سجدے کی آیت چھوڑ دے، سورت پوری پڑھ لے لیکن سجدے کی آیت ایک چھوڑ دے، اب سجدہ کرنا مطلب نہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی ایسی ناپسندیدگی ہے جو حرام کے سن، ایسی ناپسندیدگی جو حرام کے شریک۔ اور سجدے تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے ہے، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سجدے کی جگہ کا پاک ہونا، سجدے کی طرف کیا ہے وہ کرنا۔ ہاں البتہ اس میں وقت کی نیت کے لیے وقت کی شرط نہیں ہے، وقت کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ چل جو ہے نا آگے ہو گئی بات۔ اگر جو ہے نا ایک ہی مجلس، اب بیٹھی ہوئی مجلس، ایک ہی مجلس میں ایک ہی سجدے کی آیت، ایک ہی آیت کئی مرتبہ پڑھی جائے، ایک آدمی پڑھے یا الگ الگ لوگ پڑھے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی سجدے کی آیت اگر پڑھی جائے، کئی مرتبہ پڑھی جائے، ایک آدمی پڑھے، ایک مجلس مطلب بیٹھک، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی سجدے کی آیت ایک آدمی پڑھے یا کئی آدمی پڑھے، برابر کئی مرتبہ اگر سجدے کی تلاوت ہو، ایک آدمی کے ذریعے سے ہو یا کئی آدمی کے ذریعے سے، ایک ہی بیٹھک میں اگر ہو رہی ہے تو پھر ایک ہی سجدہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اگر بیٹھک بدل جائے، مثال کے طور پر ایک قرآن کی تلاوت کی محفل چل رہی، سماعت قرآن چل رہا، اور یہاں پہ ہوتا نا سماعت قرآن چل رہا، چلنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ آیت سجدہ آئی، ایک تلاوت کر رہے تھے جس میں سن رہے تھے، سجدہ واجب ہو گئے۔ واجب ہونے کے بعد ہوا کیا؟ ہوا چائے کا انتظام کیا گیا، چائے کا انتظام، تو چائے وہ پیے، تھوڑا دو تین باتیں ہوئی، یا 5 منٹ کے وقت دیا گیا تو لوگ تھوڑی باتیں کرنے لگے، یا سوالات جوابات، کچھ بھی ایسا جو ہے نا ایک سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ وقفہ دیا گیا جس میں آدمی گفتگو کی ہے یا چائے پیے یا جا کے وضو کر کے آیا، طہارت کو جگہ بنا، تو سمجھ جائے کہ مجلس کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ پھر جب پھر قرآن کی تلاوت شروع ہوئی اور وہی آیت پھر دوبارہ تلاوت کی گئی، تو پھر 2 سجدے واجب ہوں گے، ایک نہیں، وہی آیت پر۔ کیوں؟ مجلس کیا ہو گئی؟ بیٹھک کیا ہو گئی؟ گفتگو کرنے سے، کھانے پینے سے، باہر جا کر آنے سے، 2-4 قدم چلنے سے، اس کے بعد پھر جو بیٹھتے ہیں وہ دوسری مجلس کہلائے گی، پہلی مجلس نہیں کہلائے گی۔ تو ایک ہی بیٹھک میں اگر سجدے کی آیت کئی مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، ایک ہی آیت کئی مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، خواہ وہ ایک آدمی سے ہو یا کئی آدمیوں سے ہو، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ بیٹھک بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہی آیت اگر بیٹھک بدل 2 بیٹھکوں میں پڑھی جائے، 3 بیٹھکوں میں پڑھی جائے، تو جتنی بیٹھکیں بدلتی چلے جائیں گی وہی اتنے سجدے آپ پر واجب ہوتے چلے جائیں۔ اور ایک بات یہ ہے، ایک ہی بیٹھک میں کئی آیتیں سجدہ تلاوت کی گئی، ایک آیت میں الگ الگ آیت سجدہ کا 14 ایک بیٹھک میں 14 لوگ 14 آیت سجدہ تلاوت کی، تو ہر ایک کے علیحدہ کرنا سجدہ پڑھا۔ تو یہ جو ہے نا چند باتیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو ہے نا بیان کی۔ بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ کرنا ہے کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے نہیں، فجر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، تو عصر اور فجر کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کب ہوتا ہے؟ جو ہے نا فجر کا آج کل اوسط آپ کو ملے گی، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، جہاں فجر کا وقت ہے، مثال کے طور پر اگر 6:40 کو فجر کا وقت 5:40 6:40 کبھی بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک 5:40 کو وقت فجر کا ختم ہو رہا ہے، تو وہ فجر کا وقت نماز ختم ہونا نہیں، فجر کا وقت ختم ہونا، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے ایک 20-25 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس لیے سجدہ تلاوت نہیں۔
یہ مکروہ وقت تھا. اسی طرح ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر 12:30 کو ظہر کا وقت شروع ہو رہا تو 12:15 سے 12:30 تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تقریباً یہ ممنوع وقت ہوتا ہے, اس میں سننے تلاوت نہیں کر. اس کے بعد عصر کا وقت, مغرب کا وقت ہوتا ہے کہاں؟ مثال کے طور پر جو ہے نا مغرب کا وقت جو ہے 6:50 کو ہو رہا ہے, 6:50 ایک تقریباً 20 منٹ پہلے 6:30 تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس دوران سجدہ تلاوت 20 منٹ میں نہیں کر سکتے, پھر بعد میں مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد. تو یہ 3 مکروہ اوقات ہے. مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ دیگر اس کے لیے کوئی وقت بتائی نہیں ہے, کوئی مسجد میں کرنا ضروری نہیں ہے, کہاں بھی کہیں بھی 5 جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو ہے نا اللہ کے سامنے بیان کی گئی, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا اس پر اپنے توفیق نصیب عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے, اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں میں ہمارا حاصل فرما. آپ کی شفاعت عظمی سے ہم کو بہروا فرما. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر میرا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی کا حفاظت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.